تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مدعی کی وجہ سے ڈسٹربنس نہ ہو. اور اس کے علاوہ اپنے موبائل جو ہے وہ سائلنٹ پہ کر لیں. تحریف خدا ختم الانبیاء اللہ صلوات. مزید دو اعلانات ان کی طرف توجہ فرمائیں. ایک تو آپ کی گاڑیوں کے لیے پارکنگ جو ہے خواتین کی طرف جو گیٹ ہے اس کے ساتھ متصل سکول ہے وہاں پر اپنی گاڑیاں پارک کریں تاکہ کوئی بھی لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. دوسرا اعلان انشاءاللہ عاشورہ روزے عاشورہ انشاءاللہ ہفتے والے دن ہوگا. ٹھیک انشاءاللہ آواز لے روزے عاشورہ 9 بجے اسی مسجد میں مولانا صاحب کی میت میں ادا کیے جائیں گے. اس کے بعد مجلس ہوگی اور اس کے بعد مازنداری ہوگی اور شب میں جو ہے مجلس سے شام غریباں بعد از نماز مغرب انشاءاللہ ہوگی. تمام معاملے سے شرکت کی استدعا ہے. انشاءاللہ سفر کا اجرا جو ہے 21 سفر سے لے کر 30 سفر تک ہوگا جس سے مولانا کمیل مہدوی صاحب جو کہ پاکستانی نیشنل ہیں آسٹریلیا سے تشریف لائیں گے. آپ تمام معاملے سے شرکت کی درخواست ہے. پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی بقیت اللہ المنتظر روحی وارواح العالمین القراب مقدم الفداء ورحمت اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین واللعن الدائم على أعدائهم الملعونين من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال العظيم في محكم خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صلوات الله. احباب اہل بیت میرے محترم و معزز سامعین محترم اہلیان المؤمنین کویت، اشرہ محرم الحرام 1445 ہجری کی آج 5ویں نشست ہے جس میں ہم مسلسل کربلا اور کربلا والوں کے قرآن مجید میں تذکرے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ضمناً بہت ساری چیزیں اور بھی ڈسکس ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ کہ یہ اسٹیج جو ہے یہ حسینی یونیورسٹی ہے. دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی یونیک نہیں ہے جہاں ہر مذہب و ملت، ہر عمر اور بلا تفریق رنگ و نسل کے اس میں شامل ہوتا ہے. اور عجیب ہے اس کی خصوصیت کہ کسی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں تو ایک خاص ایج کا لحاظ رکھا جاتا ہے، مگر یہ یونیورسٹی ایسی ہے کہ جہاں 8 سال کا بھی ساتھ میں بیٹھا ہوگا اور 80 سال کا بھی ساتھ میں بیٹھ کر وہ جو ادھر سے پیغام دیا جاتا ہے اپنے لیول کے مطابق، کہنے والا ایک بات کہتا ہے اور سمجھنے والا اپنے لیول کے اعتبار سے وہ سمجھتا ہے. الحمدللہ یہاں بھی دنیا کے مختلف حصوں سے
اور خاص طور پر اردو زبان بولنے والی مختلف ممالک سے یہاں حضرات جمع ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ، جہاں بھی اردو زبان بولی جاتی ہے، یقیناً وہ اگر یہاں نہیں تو کسی اور مرکز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ابا عبداللہ حسین کو وہ اپنے کام چھوڑ کر یہ سیدہ کی دعا لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو صرف اور صرف ایک پہلو نہیں، بلکہ جو ہدف کے مظلوم کربلا ہے اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے چاہتے کیا۔ یہ تو اللہ نے یہ ان کی صفات بیان کر دی کہ اللہ رب العزت نے سودا کیا ہے کچھ مومنین سے جو مقاتلہ کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن مجید میں بھی کیا، اور اس سے وعدہ نبھانے والا اس سے بہتر کون ہے۔ تو یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کربلا والے کہ ان کو اللہ نے کہا کہ تم خود کو بشارت دے دو، اور اس کے بعد کہا کہ یہ صرف بشارت ہی نہیں ہے بلکہ گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ یہ فوج عظیم بھی ہے۔ تو یہ فوج عظیم کیا ہمارے ذہن میں اس چیز کی تصویر کیسے ابھرتی کہ کیا محرم اور حرام میں ہم اکٹھے ہو کر پہلی محرم سے لے کر 10ویں تک ہم نے کچھ واہ کی اور کچھ جو ہے وہ آنسو بہائے، اور اس کے بعد اگلے سال تک ہمارا کام ختم اور ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ ایسا ہی ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ جو یہ کرتے ہیں ایسا نہیں کیا کہا جا سکتا، نہ ہماری جرأت ہے کہ وہ جس بندے نے یہاں تک کیا ہے اس نے کچھ نہیں کیا، آف کورس ناٹ، یہ تو ہماری مجال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دربار میں جتنا کوئی کرے وہ اپریشیٹ کرتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرا جج بن جائے۔ میں آپ کے لیے جج نہیں بن سکتا اور آپ ہمارے لیے جج نہیں بن سکتے۔ یہ معاملہ ہی کچھ عجیب سا ہے، یہ معاملہ ہے حسین ابن علی کے ساتھ، اور وہ جانتے ہیں کہ کوئی کس نیت سے آقا ہے اور کیوں آقا ہے، لیکن میسج ان کا جو ہے وہ ہر بندہ اپنے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھے گا، مگر وہ لوگ جو لکی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں حسین ابن علی نے خود میسج دیے بھی ہیں کہ نہیں، تو وہ جو میں نے پہلی رات کہا تھا 104 خطبے ہیں حضرت سید الشہداء کے، یاد ہے نا آپ کے اذان شریفہ میں، تو ان میں سے ایک آپ کی نظر کروں، حضرت ارشاد فرماتے ان الحیات عقیدۃ الوجہاد، کہ میں حسین کے نگاہ امامت سے دیکھو تو زندگی ہے کیا، جس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا۔ آپ اپنی رفاہ عامہ کے لیے، اپنی بچوں کی بیٹرمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ممالک کو چھوڑ دیا آپ نے، اور آپ یہاں کویت میں تشریف لائے، اور بعض اوقات گھر بھی جاتے ہیں اور پھر لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ کیا یہی ہے زندگی کا مقصد؟ اور حسین ابن علی نے بھی گھر چھوڑا، میں نے اور آپ نے بھی گھر چھوڑا، تو کیا مماثلت ہے اس میں؟ نہیں، حسین ابن علی نے جب بھی کوئی کام کیا ساتھ میں ایک ٹیم دے دی۔ ساتھ سے پہلے جب وہ گھر سے نکلے تو کہا کہ انی، اب عربی سمجھتے ہیں زیادہ تر تو زیادہ ترجمے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي رسول الله واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وعلي ابن ابي طالب۔ میں کسی فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی انویژن کے لیے نہیں جا رہا، کوئی پروٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اب میں پہلے آپ کی گوشت گزار کر چکا کہ پیغمبر کے اس بیٹے کے دور میں مدینہ میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی،
حج بھی کیے جا رہے تھے، زکاتیں بھی دی جا رہی تھی، لیکن پھر حسین ابن علی کو، اور پھر یہ امتحان صرف حسین کا نہیں تھا بلکہ سارے مسلمانوں کا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین نے چھوڑا کیوں مدینہ اور باقی کوئی نکلا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ امتحان تو سب کا ہوتا ہے، لیکن معصوم امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کی اپنی ہر زبان میں ایک ایڈیم اور ایک کہاوت ہے کہ تکلیف اسے ہی ہوتی ہے جس کے سامنے اس کا جس پہ خرچہ ہوا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو خرچہ کس کا ہوا؟ اب سوال تو ذہن میں آتا ہی ہے نا کہ اب تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں، ہم واللہ بخدا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں باقی تمام مذاہب کا احترام بھی ہے، مقادر کا احترام ہے، لیکن یہ حسین ابن علی کا امتحان نہیں تھا۔ امتحان تو ساری امت کا تھا، سارے صحابہ کرام کا تھا، باقی کوئی صحابی نکلا نہیں ہے، اور حسین مدینہ میں رہے نہیں ہیں۔ حضرت ابو الاعلی مودودی کا نام تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا، ایک اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے کہ جب باقی صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے ایک بڑا پیارا سا جواب دیا ہے۔ بہرحال کس حوالے سے یہ تو وہ جانتے ہیں، مجھے لگتا ہے چونکہ اولاد رسول میں سے تھے، سید بادشاہ تھے، تو ان کو بہرحال کچھ نہ کچھ تکلیف رہی ہوگی، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی صحابہ نے کیوں کی ہے؟ سوال آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ سب نے کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی۔ اب سوال یہ ہونا چاہیے جب حسین نے نہیں کی ہے تو باقی کسی نے ضرورت کیوں کی؟ اس لیے کہ باقی کو کوئی کوالیفائی ہی نہیں ہے کہ جس کی اتباع کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ وہ امام تو صرف اور صرف حسین ابن علی ہے، اور امام کسی کو فالو نہیں کرتا، امام کو فالو کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور نے روکا تھا اور آ کے کہا تھا، معلوم ہے یہ جملہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اس نے آ کے کہا تھا یبن رسول اللہ غیر طریقہ، کہ اے فرزند پیغمبر اپنا راستہ بدل لیجئے، ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ تو بلا فاصلہ فاطمہ کے لال نے وہاں جواب دیا ہے کہ امام راستہ کسی کا بتایا ہوا نہیں چلتے، امام راستہ بتاتے ہیں۔ لا اقدر ان اغیر الطریق انا الدال علی الطریق، میں خود راستہ دکھاتا ہوں، کسی کے کہنے پہ راستہ بدلتا نہیں۔ تو حسین ابن علی نے ہمارے لیے کیا میسج بھیجا؟ کل ایک بات کی تھی اور آج ایک دوسری چھوٹی سی ہدیہ کے طور پر، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں حسین ابن علی، آپ کو کوئی غلط فہمی نہ رہے، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر قائم کرنا چاہتا ہوں، حدود الہی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن حدود الہی کی پامالی ہو رہی تھی اور حسین یہ دیکھ نہیں سکتا۔ حسین کے نزدیک یا عزت سے زندگی گزارنا ہے اور ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتا حسین ابن علی، اس سے عزت کی موت بہتر ہے۔ حسین ابن علی ارشاد فرماتے ہیں ان الحیات، میرے نزدیک اگر زندگی کی قیمت پوچھو تو وہ دو لفظوں میں منحصر ہے، عقیدت و جہاد۔ انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، پھر عمل کی وادی میں انسان قدم رکھ دے، پھر اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر ہمارے عمل کی وادی میں قدم تم رکھو، پھر ریڈ کارپٹ بچھانے کے لیے ہم ہیں نا۔ اور اگر انسان کا عقیدہ ہی نہ ہو، ایمان ہی نہ ہو ٹھیک، اور یہ جملے کی وضاحت بھی کرتا جاؤں، آپ نے سن رکھا ہوگا بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ عقیدہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے،
یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا بعض نادان مقررین سے بھی، اور مومنین تو ماشاءاللہ یہ زبان کا دے خاص و عام ہے کہ ہر وقت ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ اپنا اپنا ہے. ایسا ہی ہے نا، جوان سے ہلا رہا ہے تو اس کا مطلب میں سن رکھا ہے. تو میں آپ کو عرض کر دوں یہ غلط ہے، اس لیے کہ عقیدہ اپنا اپنا نہیں ہوگا. اگر اپنا اپنا ہوگا تو کسی کو آپ ارشاد کو کر ہی نہیں سکتے ہیں، کسی کو مجبور کر ہی نہیں سکتے ہیں، کسی کو دعوت دے ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہے گا میرا اپنا عقیدہ اور آپ کا اپنا عقیدہ. تو پیغمبر 1,24,000 انبیاء کے آنے کا فلسفہ باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کو بھی سب نے کہا تھا آپ کا اپنا عقیدہ ہمارا اپنا عقیدہ. اور خدا نے بھی جب بیزاری کی منزل پہ پہنچا تو پیغمبر آخری پیغمبر کو کہہ دیا، ان کو کہہ دیجئے آپ کا عقیدہ جائے بھاڑ میں، لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دین اور عقیدہ جو ہے وہ وہی قبول ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اب کچھ اعمال ہوتے ہیں سیاسی اور کچھ ہوتے ہیں عقیدتی. عقیدتی اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دین اللہ کا اسلام ہے اور اس کی تکمیل ہوئی غدیر میں ولایت علی بن ابی طالب کے اعلان سے، اور اس کو بقا بخشی کربلا نے، اور کربلا نے اس اسلام کی ماضی کو بچایا، اور جناب زینب علیہ مقام نے کربلا سے اس موومنٹ کی کمان سنبھالی اور اس کو کوفہ سے شام سے پھر مدینہ لوٹا کے اپنے نانا کو یہ سند عطا کر دی کہ نانا ہم نے اپنا سب کچھ مٹا کے اور قربان کر کے آپ کے دین کو 4 چاند لگا دیے ہیں. زینب یہ وعدہ کرتی ہے قیامت کا سورج مغرب کی طرف سے طلوع کر سکے گا لیکن تیرے دین کے خلاف کوئی اور اقدام کرنے والا یزید دہر پیدا ہو نہیں سکتا. تو لیکن یہ تو ہے ہمارا عقیدہ. سیاست کے اعتبار سے کچھ اعمال ہوتے ہیں اعمال سیاسی، جیسے نماز جمعہ، نماز عیدین اور حج. اس لیے کہ اس میں پاور شو بھی موجود ہے کہ کیوں ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا. مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ جائیے ہفتے میں 1 مرتبہ آپ جامع مسجد میں جا کے جمعہ میں، تاکہ لوگ دیکھنے والے آپ کو دیکھ لیں کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ بہت سارے بھی لوگ، ایک اور دوسرا یہ قانون اور قاعدے والے لوگ ہیں. اسی طرح نماز عیدین ہے تو سال میں 2 مرتبہ پاور شو کریں، جمعہ سے بھی زیادہ، اس لیے کہ ہر جگہ نہیں بلکہ کھلے میدان میں نکل جائیے اور دنیا کو دکھا دیجئے کہ ہم تھوڑے بہت نہیں ہیں، ہم ہیں بھی کافی تعداد میں اور منظم ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ حج کر کے بتا دو دنیا کو کہ دیکھو اس میں نہ کسی رنگ و نسل کی ہم قید میں مقید ہیں، نہ ہی ہمارے لیے کوئی باؤنڈری ہے. پوری دنیا کے مسلمان اپنے شہر میں نہیں، اپنے ملک میں نہیں، بلکہ اللہ کے گھر میں وہاں جا کر یہ اعلان کر دو ایک ہی لباس میں اور ایک ہی وزیر ہو تو ہوتے رہو اپنے ملک میں، یہاں گدا بن کے، اور یہاں جہاں بھی وہاں شاہ تھے وہاں بادشاہ تھے، لیکن یہاں عبید کا بے فنا ہے، فقیر کا بے فنا ہے، محتاج کا بے فنا ہے. انت الغنی الحمید، اے اللہ تو ہی غنی و حمید ہے، ہم سارے تیرے در کے فقیر. ماشاءاللہ، ارے بلند اور وہاں جا کر اپنا پاور شو دکھاؤ دنیا کو کہ ہمیں کوئی باؤنڈری نہیں روک سکتی، ہمیں کوئی زبان ایک
ایک دوسرے سے بیعت نہیں کر سکتی. ہمیں کوئی رنگ و نسل کا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں کالا بھی ہے, سفید بھی ہے, یلو بھی ہے, ریڈ بھی ہے, اور ہر قسم کا بندہ موجود ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ انس و محبت ہے, ایک ہی لباس ہے. اور یہ ایک طرف سے پاور شو ہے اور دوسری طرف سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہاں جا کر ایکسپیرینس کر لو کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا. ایسے ہی ہوگا کہ ایک ہی لباس ہوگا سب کا, اور اولین و آخرین سارے ایک جگہ موجود ہوں گے. یہ اس کا ایک سمبل اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اچھا, تو اب یہ سیاسی عمل جو ہے یہ انجام دینا ہے, اور اس کو سمجھ کے دنیا ہر جگہ سے آتی ہے, ہر ملک سے آتی ہے, واپس جا کر بڑے خوش بھی ہوتے ہیں. ایک ہی مکتب ہے, مکتب تشیع, جو حج کرتے ہیں اور ہر قدم پوچھ کے رکھتے ہیں وہاں کہ ہم نے یہاں کرنا کیا ہے. دنیا یہ کہتی ہے جا کے ہم حج پڑھ کے آ گئے ہیں, حالانکہ حج میں پڑھنے کی کوئی شے کا وجود نہیں ہے, وہاں حج کیا جاتا ہے. اگر کسی کو کوئی دعا بھی نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں ایسے عمل موجود ہیں جن کو آپ نے سر انجام دینا ہے فعلی طور پر, عملی طور پر. اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ کبھی کی فلاں چیز آپ نے پڑھ لی ہے اور جہاں خطبہ سننا ہے یا نہیں سننا ہے. نہیں, اللہ نے کہا یہاں سے یہ چکر لگاؤ 7, اس کے بعد صفا مروہ میں چلے جاؤ, وہاں سے وہاں تک, وہاں سے وہاں تک چلے جاؤ, اس کے بعد جاؤ عرفات میں آدھا دن وہاں آپ نے بس بیٹھ کے گزارنا ہے, وہاں سے پیدل چلو مزدلفہ جاؤ, مزدلفہ سے ہوتے ہوئے منا جاؤ, منا میں بھی آپ نے 2 دن بیٹھ کے گزارنے ہیں, اور جمرات وہاں آپ نے جا کے جمرات کے سامنے کچھ پڑھنا نہیں ہے بلکہ کنکریاں مارنی ہے. تو حج میں سارے کا سارا عمل جو ہے وہ کرنے کا ہے. تو جا کر واپس کیوں نہیں دنیا کو بتاتے کہ میں حج کر کے آیا ہوں, حج پڑھ کے نہیں آیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بابا دے بلند سلوات. آج کے حد تک جو میسج ہے میں اس کو کلوز کروں کہ یہ تو یہاں تک ہو گیا. مجھے اور آپ کو حسین ابن علی نے میسج کیا دیا ہے, اور وہ یہ کہ اے میرے چاہنے والوں, مجھ سے محبت کرنے والوں, اگر حسین سے تم کو محبت ہے تو میں تو کسی کا ادھار رکھنے والا نہیں ہوں. اس میں میں نے کوئی قید مذہب و ملت کی بھی نہیں رکھی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دنیا میں دیکھا مسجدیں ہیں, اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ کی مسجدیں کم ہوتی ہیں, امام بارگاہ زیادہ ہوتے ہیں. ایسا ہی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نہیں, کبھی نہیں سنا ہے. میں دعا کرتا ہوں سن لیں, آپ کو بھی لوگ کہیں گے, لیکن اس کا جواب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ مسجدوں میں جانے کی شروط موجود ہے, شرائط موجود ہے. وہاں اگر کوئی ہندو جائے تو ملا اس کو آگے نہیں آنے دے گا. اگر کوئی کرسچین آئے تو دروازے پہ روک لیا جائے گا. اگر کوئی یہودی آ جائے تو دروازے پہ روک لیا جائے گا. اگر کوئی بدھ آ جائے تو دروازے سے انٹری نہیں ہوگی. لیکن امام بارگاہ مقام وہی مسجد کا ہے, لیکن یہ حسین کے نام پہ وہ اس لیے کہ خدا بند ذوالجلال بھی اسلام دیکھ کر نہیں دیتا, وہ مذہب دیکھ کر نہیں دیتا, وہ نسل اور رنگ دیکھ کر نہیں دیتا ہے. اور سورج بھی جب طلوع ہوتا ہے تو وہ روشنی صرف مسلمان پہ نہیں دیتا. اسی طرح حسین ابن علی ہدایت اور کرم جب عطا کرتا ہے تو صرف مسلمان کے لیے نہیں, شیعہ کے لیے نہیں, سنی کے لیے نہیں, بلکہ انسان اس لیے تو کہا گیا ہے کہ حسین کو پہچاننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ انسان ہونا ضروری ہے. تو ہم وہ ادارے بنا کر, وہ بارگاہیں بنا کر, وہ عبادت خانے بنا کر, وہ جگہ بنا کر یہ فیسلٹی مہیا کرتے ہیں کہ حسین کے نام پر جو بھی آئے نہ حسین کا گلا میں روکتا ہے نہ اپنے اس آزاد خانے میں کسی کو روکتا ہے. اس لیے
اور تیرا بیڑا پار لگانا حسین کا کام ہے۔ اسی وجہ سے سچوں کے سچے نبی نے کہہ دیا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ اور پھر کہا من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو میرے حسین سے جڑ گیا وہ پار ہو گیا، اور جو دور ہو گیا وہ رجس بھی ہو گیا اور غرق بھی ہو گیا۔ تو اب جو سیاسی نقطہ آپ کی نظر کرنا ہے وہ یہ کہ دنیا جس کے ذہن پلوٹ ہو چکے، مقدر ہو چکے، جن کے ذہنوں میں ٹوئسٹ آ چکا، جن کے ذہنوں میں یہ بات گھسیڑ دی گئی کہ شیعہ جو ہے وہ صرف اور صرف ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں، باقی اعمال نہیں، تو عزیزان اب اس دور میں پھر وہ نماز واجب نہیں رہے گی بلکہ اوجب ہو جائے گی، اور عزاداری کو چند لمحے کے لیے روک کر دنیا کو دکھانا واجب ہو جائے گا کہ حسین کے چاہنے والے جیسے نماز پڑھتے ہیں ایسا کسی کو نماز پڑھنا آتی ہی نہیں، اور حسین کو راضی کرنے کے لیے یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حسین اب اتنا بڑا بے نماز سے بے نماز ترین ہو، وہ اگر اسٹیج پہ آتا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ حسین کا سر کہاں کٹا ہے۔ آپ کو بتایا کیا؟ کسی نے ذاکر نے نہیں بتایا، آپ کو معلوم ہے حسین کا سر کہاں کٹا؟ دشمن نے بھی لکھا سجدے میں، سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ نماز میں۔ تو اچھا نہیں لگتا کہ اگر کوئی مومن نماز نہ پڑھے اور آ کے ماتم کرے حسین ابن علی دیکھ کے کہیں گے یہ آپ کو زیب نہیں دے رہا، اس لیے کہ حسین کا عزادار ہو۔ اور ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کرتا جاؤں کہ ہر عزادار کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پروو کرے کہ وہ نمازی ہے صحیح کہ نہیں، اس لیے کہ عزادار کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ہر نمازی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عزادار بھی ہو، اس لیے کہ حسین کے قاتلین میں بھی بڑے نمازی تھے لیکن عزادار نہیں تھے۔ کہ حسین کا چاہنے والا ہو اور نماز اس کی مس ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، اسی لیے کہ عزاداری اور نماز لازم و ملزوم ہیں، ہو نہیں سکتا۔ اور میں یہ بھی کہنے کا مجاز ہوں کہ اگر عزاداری کو سمیٹا جائے تو نماز بنتی ہے، اور نماز کو بکھیرا جائے تو عزاداری حسین بنتی ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ یہی زین العابدین نے یہی تو میسج دیا کہ کوئی اچھا زین العابدین کیوں کہتے ہیں، سید الساجدین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو کوئی عذر نہ ہو تب بھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن سلام ہو، ہزاروں اور کروڑوں سلام ہو آل بیت نبوت سلام اللہ علیہم اجمعین، وہ گڑیوں میں بھی اور بیڑیوں میں بھی جکڑے ہوئے ہو اور 72 کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہو، پھر بھی کوئی نماز قضا نہ ہو، انہیں کہتے ہیں آل محمد۔ اور دیکھیے امام اور نبی وہ ہوتا ہے جو ایمرجنسی میں بھی کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ حسین ابن علی آخری لمحے اپنی بہن کو دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں بہنا ہم جاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کو واجب کی تلقین نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ علی و بطول کی لاڈلی ہے، یہ آپ کی نماز مس ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، لیکن لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے بہنا مجھے نماز تہجد کی دعا میں حسین کو نہ بھولنا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ زینب و کلثوم نے تہجد کے حالات میں مس نہ کی ہوگی، اور حسین کو کتنا اعتماد تھا کہ جس سے التماس سے دعا کر رہے ہیں زینب سے کہ تہجد کی نماز بھی یہ نہیں چھوڑے گی، وہ حالات آپ کے لیے اور میرے لیے تو آنے سے رہے۔ عزیزان میری بات ختم
آپ کے لیے اور میرے لیے، میں اپنے آپ کو انکلوڈ رکھتا ہوں، یہ میسج حسین ابن علی کا کہ میرے ہو تو نمازی رہو، اور اگر نمازی ہو تو میرے رہو، اور اگر میرے نہیں ہو تو جو کچھ کرو تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لینا حسین کو دوسروں کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا حسین کا سر جھکے، حسین کا سر دشمنوں کے سامنے بھی نہ جھکا، بلکہ دشمنوں نے بھی حسین کا سر بلند رکھا، حسین کا سر ہمیشہ بلند ہے، تو جب حسین کے سامنے جائیں تو سب سے بہتر نماز حسین کے چاہنے والے کی۔ آج کی حد تک بات ختم، اور ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج جو ہے وہ شہدائے کربلا میں انصار حسین کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، پر یہ لوگ کون ہیں اور کربلا والوں کا ذکر جو ہم بیان کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں بڑا وضاحت سے موجود ہے۔ ہم نے پہلی رات کی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو مختلف حوالے سے کامن ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو اور کسی پہ فٹ آتی ہی نہیں ہے سوائے ابا عبداللہ حسین۔ ان میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت آپ کی نظر سورہ مبارکہ کہف، احقاف، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جا کے دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا بَعْدَ كُرْهٍ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کے بعد وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اس کے بعد میں ایک ٹکڑا چھوڑ کے عرض کرتا ہوں جو ریلیٹڈ ہے اس بات کے کہ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ۔ یہ آیت کہہ رہی ہے، تمام تفسیروں کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، سنی ہو یا شیعہ ہو، انہوں نے 3 قول نقل کیے ہیں اس بات میں۔ پہلے میں آپ کو ترجمہ عرض کر دوں کہ ہم نے ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، ایک انسان کو یہ حکم دیا، وصیت کی، حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان رکھے۔ احسان بھی اردو والا نہیں ہے، اردو میں احسان انڈیا پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا اور اس پر آپ فیور دیتے ہیں، لیکن عربی والا احسان یہ ہے کہ جیسے آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے اسی طرح عمل کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو اپنے والدین کے ایسا تو نہیں ہوتا کہ والدین کا احترام وہ ڈیزرو تو نہیں کرتے پر آپ کریں، ایسا نہیں ہے، وہ واجب ہے کہ والدین کا احترام کیا جائے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، یہ الف لام، اس پہ الف لام معرفہ ہے، ایک انسان ہے جس کو ہم نے یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان رکھ۔ اس لیے کہ کچھ حالات میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، وہ انسان جب اپنے رشد کو پہنچا، بڑا ہو گیا اور 40 سال کو پہنچ گیا، یعنی 40 سال کا ہو گیا، تو پھر اس نے دعا کی کہ اللہ مجھ پر مہربانی کر، مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، اور میری اولاد میں بھی جو ہے وہ ہمیشہ اصلاح رکھنا۔ یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے کیا لکھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ آیت حضرت یحییٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت یحییٰ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے ایک نبی ہیں، اور وہ یہ آپ کے قریب ہے ایک ملک شام، وہاں آرے سے چیرے گئے تھے اور وہاں ہی ان کی قبر اطہر موجود ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ انسان 40 سال کا ہوا۔ جا کے تاریخ دمشق کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ 35 سال کے تھے جب انہیں شہید کر دیا گیا۔
تو یہ تو آٹومیٹکلی ہو گئے آؤٹ، یہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ 40 سال تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا قول ہے مفسرین کا کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دیکھیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے والدین ماں اور باپ کے لیے احسان کا حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا جواب بھی کوئی نہیں ہے، 40 سال کے ضرور ہوئے ہیں، پر ان کی تو کہنا چاہیے تھا نا کہ اپنی ماں سے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اپنے دونوں ماں اور باپ دونوں سے احسان رکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا قول ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت سید الشہداء حسین ابن علی کے بارے میں۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ کامن وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر آج تک جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں تاریخ عالم آدم میں، وہ 6 مہینے کے بچے صرف 3 ہیں، ایک حضرت یحییٰ، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت سید الشہداء۔ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہے لہذا وہ آؤٹ، اور حضرت یحییٰ 40 سال تو نہیں پہنچے وہ بھی آؤٹ۔ میں بالکل قطع یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آیت سورہ مبارکہ احقاف کی منحصر میں فرد ہے کہ صرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور محمد و آل محمد صلوات۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگوں کو عجیب اس لیے لگتا ہے کہ یہ سٹائل نہیں ہے نا مجالس کا۔ مجالس کا سٹائل یہی ہے کہ جی تھوڑے چٹکلے دیے جائیں اور نعرے لگ جائیں اور اس کے بعد ختم۔ میں نے پہلی رات آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کو سٹائل کو ہٹا کے اس دفعہ قرآن مجید کے ساتھ نزدیکی کی کوشش کرنے کی کوشش کریں، اور قربۃ اللہ یہ نیت کر کے کہ اس سال ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام، اگر اسی سال ہماری موت واقع ہو جائے تو ہم اپنے آقا و مولا عبداللہ حسین کے سامنے جا کے کہہ سکیں کہ ہم نے یہ باتیں آپ کے ایک فقیر طالب علم سے سنی تھی اور ہمیں ابھی تک یاد۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی وہ ہے جس کے والدین بھی ہیں، اور ایسے والدین کہ کائنات میں اس جیسے والدین اللہ نے کسی کو دیے ہی نہیں ہیں۔ اور ان اشکر نعمتک التی علیہ وعلی والدیہ، کہ وہ شکر نعمت کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے حسین اور حسین کے ماں باپ پر نازل کی ہے آدم سے لے کر آخری انسان تک کسی پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور حسین ابن علی کہتے ہیں وہ اصلح لی فی ذریتی، یہ امامت کا عہدہ بھی میرے جد ابراہیم نے کہا تھا وہ میری نسل میں تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو اصلاح اور امامت حسین ابن علی کی ذریت میں ہے اور کسی اور کی ذریت میں موجود نہیں۔ یہ ہے حسین ابن علی کا تعارف، اور پھر حسین ابن علی محتاج تعارف نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ مبارکہ الحدید میں آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس کے بعد اگر بندہ ایمان لائے، اگر بندہ کہے جی مومن کو کہے کہ جی آپ پھر مومن ہو جائیں، کیسا لگے گا؟ کبھی آپ نے کہا کسی مومن کو جی مومن ہو جاؤ، وہ کہتا جی میں تو پہلے ہی مومن ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر وآمنوا برسولہ، مومن ہونے کے باوجود میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب ہے وہ ایمان جو پہلے آپ نے لایا ہوا ہے وہ اللہ کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ میرے حبیب پر جب آپ مکمل ایمان لاؤ گے تو اس کے بدلے میں آپ کو دوں گا کیا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں آپ کو رحمت کے 2 ٹکڑے دوں گا۔ اور وہ ٹکڑے کون ہیں کہ وہ پہلے قرآن سے پوچھ لیا جائے کہ یہ رحمت ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے عالمین کے لیے۔ اور پھر اللہ نے کہا اگر میرے حبیب کی تم ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں رحمت کے 2 ٹکڑے دوں گا۔ آپ کو
یہ کبھی نہیں خیال آیا کہ اسی حبیب خدا نے کہا ہے کہ بیٹے ہوتے ہیں نعمت اور بیٹیاں ہوتی ہیں رحمت، تو اللہ کے حبیب کو نعمت للعالمین نہیں کہا بلکہ رحمت للعالمین کہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بیٹی کا مقام کیا ہے، اور ایسی بیٹی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے جو بیٹی ہونے کے باوجود بھی پیغمبر کہتے ہیں تو بیٹی بھی ہے اور اپنے بابا کی ماں بھی۔ نعرہ بلند صلوات۔ اسی کے دو ٹکڑے ہیں حسن حسین۔ جب پوچھا گیا چھٹے امام سے کہ مولا یہ بتائیے، یہ سورہ مبارکہ الحدید میں ایک بریکٹ کھول کے آپ کو عرض کر دوں، یہ الحدید سورہ مبارکہ الحدید جو ہے یہ آپ نے نام تو سنا ہوگا اور قرآن پڑھتے بھی ہیں، تو یہ علی کی فضیلت میں نازل نہیں، علی کے ویپن کی، اس کی تلوار کی فضیلت میں یہ پورا سورہ نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ کون سا حدید ہے؟ یہ وہی ذوالفقار ہے جو جبریل لے کر آئے تھے اور کہتے ہوئے آئے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو عزیزان محترم، جیسے قرآن نازل ہوا ہے ایسے ہی علی کا ویپن اور ذوالفقار نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں 3 آیتیں موجود ہیں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جو علی کے ویپن کے انکار کرے وہ ظالم بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، تو اب مجھے بتائیے جو اس کے ہتھیار اور ذوالفقار کا انکار کرنے پہ کافر اور ظالم و فاسق ہو جائے اس کا قاتل رضی اللہ کیسے مان سکتا؟ یہ باتیں غور کرنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں، اور قرآن سے جڑنے کے لیے تھوڑا اپنے آپ میں ذوق پیدا کرنا ہوگا، تاکہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو قرآن نہیں آتا، ہم اعلان کر کے کہنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جیسے ہمیں قرآن آتا ہے ایسے کسی کو نہیں آتا۔ الحمدللہ یہ دنیا میں انقلاب برپا ہو رہا ہے کہ دنیا یہ کہتی تھی کہ شیعہ میں قرآن کے حافظ نہیں ہوتے، الحمدللہ ہمارے اب ایسے ینگ مین ایسے حافظ ہیں کہ کمپیوٹر سے زیادہ تیز اور الٹا بھی پڑھتے ہیں، سیدھا بھی پڑھتے ہیں، نمبر بھی بتاتے ہیں، اور دیکھنے کے بغیر آپ ہاتھ رکھیں قرآن مجید کی کسی لائن پر وہ دیکھ نہیں رہے، لیکن وہ نور کے ایسے کنیکشن سے جڑ جاتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی مراد کون سا لفظ ہے، کون سی آیت ہے، کون سی سورت ہے، کون سا صفحہ ہے، صفحے کا دائیں سائڈ ہے یا صفحے کی بائیں سائڈ ہے۔ وہ دور گیا کہ نہیں کہتے تھے کہ شیعہ میں حافظ نہیں ہوتے، شیعہ میں حافظ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ محافظ قرآن جس نے یہ دلیل بیان کر دی، جس نے یہ ثبوت بیان کر دیا کہ ہمارے سر تن سے جدا کر سکتے ہو، پر میرے نانا نے کہا تھا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْضَى عَلَيَّ الْحَوْض، میں جو یہ 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، تم جو مرضی ہے کر لو، قیامت تک کے لیے تم ان میں جدائی لا سکتے ہی نہیں۔ تو کیسا ہی اچھا لگے کہ آج کا شیعہ ہر گھر سے قرآن مجید کی صبح تلاوت کی آواز آنا شروع ہو جائے، ایسے ہی تلاوت کی آواز ہر شیعہ کے گھر سے آئے جیسے کربلا میں کربلا کے شاہ کے خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ یہ بھی بڑا کوئی آپ بتانے کی بات ہے نہیں، اس لیے کہ شیعہ کا یہ ایمان ہے کہ خداوند ذوالجلال کے یہ محبوب بندے قرآن کی حفاظت کے لیے ہی تو گئے تھے، ایسا نہ ہو کہیں
کہ حسین کی محنت تو قرآن کی حفاظت کے لیے ہو اور اس کا نام لے کر قرآن کو ضائع کیا جائے۔ خدا ذوالجلال ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اس لیے کہ مالک تو جانتا ہے ہم نالائق ہیں، پر تیری توفیقات میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے نا۔ جب تو چاہے، جو تو چاہتا ہے، ان اللہ یرید من یشاء، جو کچھ تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کر دے، ہمیں قرآن سے بھی جوڑ دے، اہل بیت سے بھی جوڑ دے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں گے اہل بیت کافی ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور کہہ دے کہ قرآن کافی ہے۔ نہ قرآن اہل بیت کے بغیر کافی ہے، نہ اہل بیت قرآن کے بغیر کافی ہے۔ اس لیے کہ ایک سامع قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے، قرآن ہے تو دستور الہی ہے، اور اس کا بیان کرنے والا وہ معصوم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میری امت قرآن تمہارے لیے کافی ہے۔ کسی کہنے والے نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ قرآن کافی ہے، مگر یہ ان کو بڑے جلدی پتہ چل گیا نہ قرآن کافی تھا، نہ قرآن کافی ہے، اور نہ کسی دور میں قرآن کافی ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن بولتا نہیں ہے، اور قرآن کو جہاں رکھ دیا جائے، اس لیے کہ قرآن کی یہی نشان ہے کہ قرآن کا سورہ مبارکہ حشر میں آواز دی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ اگر قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ہل جاتے۔ میرا یہ دعویٰ ہے پہاڑ کا ایک کنکریٹ نہیں ہلے گا، ایک سنگریزہ نہیں ہلے گا، سارے ملا ساری پوری دنیا کے قرآن پہاڑوں پہ رکھ دیں کوئی ہلنے والا نہیں ہے۔ مگر اگر ایسا نہ ہو تو قرآن پہ لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلط ہو، اور خدا کی کلام غلط ہو سکتی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر تلاش کی جائے تو صرف اور صرف آپ کو 13 رجب کو ہی مل سکتی ہے، جب علی کی اماں اس قرآن ناطق کو اس غلاف شکم مادر میں لے کر اس پتھر کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے تو پتھر کو پھٹنا پڑتا ہے، اور پھٹ کے پڑھاتا ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ آئے تو پتھروں کو پھٹنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آج کی حد تک یہی روکنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ بات آگے کچھ راتیں باقی بچی ہیں، آگے بات بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ مگر آج کی حد تک آج جو ہے وہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ آج سے انشاءاللہ میں انتظامیہ کو میں نے کہا ہے کہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے جو ایام مخصوص ہیں، اس لیے کہ میرا سٹائل یہ ہے کہ صرف اور صرف یہی نہیں بلکہ شہداء کربلا 72 ہے، تو ان کا کبھی صرف نام عدد کے اعتبار سے تو ہم نے سن لیا، مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور وہ انہوں نے کیا کیا وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا، اور ممکن بھی نہیں ہے اس لیے کہ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اور رواج یہی چل چکا ہے کہ یہ مخصوص ہم احترام کریں گے، مگر آج کی حد تک جو ہے وہ چونکہ پہلے نہیں بتایا گیا تھا، لہذا آج آپ کو اسی سے کمبائن بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہم ہٹ جائیں گے کہ کہا گیا کہ حبیب ابن مظاہر اور حضرت حر اور ان کے بارے میں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے، تو کولیکٹیولی انصار حسین کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے کہ حسین کے جو ساتھی ہیں کربلا میں وہ صرف اور صرف حبیب اور حر نہیں ہیں بلکہ بہت سارے ہیں، ان میں کچھ نو مسلم بھی ہیں جن کا نام بعض اوقات کسی
مجلس میں شاید وہ بھی تردن للباب کر دیا جائے. اور عجیب بات یہ ہوگی کہ آپ سنیں گے کہ کربلا کے شہداء جو ہیں یہ 72 ان میں ایک مستور بھی ہے. کبھی سنا آپ نے؟ ایک خاتون بھی جو ہے وہ کربلا کے شہیدوں میں موجود ہے. عجیب. اور پھر ہر رنگ و نسل کے وہ جو انصار حسین ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اور عجیب بات یہ کہ 9 بیاہ دولہے جو ابھی چند گھنٹے پہلے کنورٹ ہوئے ہیں، عیسائیت سے حسینی بنے ہیں، وہ بھی اس میں شہید ہیں. اور وہ ان کا نام شاید کہیں آپ نے سنا بھی ہو، وہب قلبی، اس کی زوجہ، اس کی ماں، یہ تینوں عیسائی ہیں لیکن یہاں سے گزر رہے تھے. اور مادر وہب قلبی یہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں مجھے مریم عذراء، حضرت عیسیٰ کی اماں، اس لیے کہ میں عیسائی تھی، اور حضرت مریم آ کے کہتی ہے کہ اے مادر وہب قلبی، تم اپنے بیٹے کی شادی کی خوشیوں میں مصروف ہو، اور مباہلے والی فاطمہ اس کے بچے کربلا میں دشمنوں کے درگے میں گھر چکے ہیں. یہ کہتی تھی میں پریشان تھی کہ میرا اس سے کیا لینا دینا، لیکن وہی ایکسیڈنٹلی کربلا کے جوان سے گزر رہے تھے. اور حسین تیری نگاہ کو کروڑوں سلام، جو دور تھے انہیں بلا لیا اور جو ساتھ تھے انہیں بھیج دیا اور ان کو دعوت دی. اور یہ وہ خاتون ہے جو کربلا کے شہداء میں یہ شامل ہے، صرف ایک مزدور مادر وہب قلبی، جس نے باقاعدہ جنگ کی ہے اور پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے. اور جب اس کا بیٹا شہید ہو گیا تو انہوں نے قاتلین نے سر کاٹ کر اس کی طرف پھینکا ہے. اور ایک ہی ہے یہ مزدور جس نے کوئی آنسو نہیں بہائے، جس نے ماتم نہیں کیا، بلکہ اس سر کو دوبارہ اچھال کے کہا ہے کہ جب ہم شرفا ہیں، ہم جب صدقہ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. میں نے یہ بیٹا حسین کا صدقہ دیا. اجرکم علی الزہرا مسائل ہو گیا. اب اس سے آگے نہ بھی پڑھوں تو کام چلے گا، لیکن آپ کے لیے دعا ہے سوائے غم آل محمد کے آپ کو خدا کوئی غم نصیب نہ فرمائے. اسی طرح ایک اور صحابی ہے، ایک اور انصار حسین میں سے ایک شہید کربلا ہے جس کا نام ہے جون. یہ کالے رنگ کا غلام تھا، حبشی، اور ہمیشہ امام کی خدمت کرتا تھا. اور امام نے کربلا میں سے کہا کہ جون تم جا سکتے ہو، میں نے تمہیں آزاد کیا راہ خدا میں. اور یہ اس کے بارے میں لکھا ہے تاریخ میں اور روایات میں کہ اس نے سر سے پاؤں تک امام کو چومنا شروع کر دیا. اور یہ کہتا ہے کہ دھیمے لہجے میں مولا، جب آسانی کا ٹائم تھا تو میں آپ کی نوکری کرتا تھا، اب مشکل کا وقت آیا تو مجھے غلامی سے آزاد کر رہے ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں ہم راضی ہیں، ہم آپ کی جنت کے بھی ذمہ دار ہیں، لیکن مگر جائیے. آخر میں رو کر امام کے قدم تھام کر یہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی، فرزند رسول آپ نہیں چاہتے کہ میرا کالا خون رسول کے خون سے مل جائے. اس جملے نے حسین کے دل پہ چھریاں چلا دی. حسین کا دل ٹوٹا اور جون کو گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. حتیٰ کے بعد روایات میں ہے کہ حسین گر پڑے. اے کریم ابن کریم، تیری عظمت کو ہزاروں سلام. میرے مولا نے دعا کی اللہم طیب وجہہ وطیب ریحہ، اے اللہ اس کے چہرے کو سفید کر دے، اس کے خون کی میں خوشبو ڈال دے اور اس کے پسینے میں بھی خوشبو ڈال دے.
عزیزو حسین نے ارادہ کر لیا اب تو جون تیرا خون فاطمہ کے بچے کے خون میں ملے گا، اور میں گارنٹی دیتا ہوں آج سے لے کر قیامت تک کے لیے جس مٹی میں تیرا خون مل جائے گا اس پر میرے غلام اور میرے چاہنے والے سجدہ کیا کریں گے۔ عزیزوں، امام زین العابدین ارشاد فرماتے جب میں 12 محرم کو تیسرے دن میں آیا نا شہدائے کربلا کو دفن کرنے کے لیے، تو بنی اسد نے کہا تھا کہ اے فرزند حسین ہمیں ان لاشوں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو کبھی نہیں سونگی تھی۔ تو امام زین العابدین نے یہ راز سے پردہ ہٹایا کہ میرے ابا نے، میرے بابا حسین نے جون کے لیے وہ دعا دی تھی نا، تو اللہ نے وہ دعا کر کے یہ خوشبو جون کی لاش سے آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ عزیزوں، ایک اور شہید ہے کربلا کا انصار حسین میں، جس کا نام ہے مسلم ابن اوسجہ، اور ایک اور کا نام ہے زہیر ابن قین۔ زہیر ابن قین کا اور کچھ بھی نہ ہو تو اس کا ایک شعر اگر بیان کر دیا جائے تو اس کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ جب دشمن کے سامنے گیا تو کہا انا زہیر انا ابن قین انا ادافع عن مولا الحسین، میں زہیر ہوں، میں ابن قین ہوں، اور میں صرف پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میں اپنے حسین مولا کا دفاع کروں۔ اسی طرح ایک اور غلام کا نام ہے سعید۔ سعید وہ بندہ ہے کہ جس نے کہا تھا ادھر نماز کا وقت ہوا تو عزیزو یہ کہتا ہے سر جھکا کے یبن رسول اللہ مجھے لگتا ہے اول وقت نماز ہے، اور جتنے نمازیوں نے نماز پڑھی شیعہ کویتی شیعہ کسی کے لیے امام حسین نے دعا نہیں کی ہے، اور اس سعید نے نماز پڑھی کوئی نہیں ہے، اس نے امام کے آگے کھڑے ہو کر دفاع کیا ہے اور نماز امام کو پڑھائی ہے، اس کے لیے امام نے دعا کی ہے دل سے سعید جعلک اللہ من المصلین، خدا تمہیں قیامت کے دن بھی نمازیوں میں سے اٹھائے۔ اور اس کے بعد بہت سارے ہیں، میں بھی تھک جاؤں گا، آپ بھی تھک جائیں گے، مگر نہ تھکے تو کربلا کے شہید، نہ تھکے تو کربلا والے، نہ تھکے تو زہرا کی اولاد، نہ تھکی تو زہرا کی بیٹیاں، نہ تھکے تو زہرا کے بیٹے، نہ تھکے تو وہ جو 72 کے لاشیں ایسے چھوڑ کے گئے کہ جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور خدا حافظ کر کے وہ مشن مکمل کر کے جب واپس آئے تو کہا کہ اے حسین بھیا اس دن تیری بہن مجبور تھی آنسو نہ بہا سکی، مگر آج دل کھول کے رونے کو نہیں چاہتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ اب آؤں حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر بھی بچپن کا ساتھی ہے، اگرچہ ایج میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، لیکن حبیب ابن مظاہر حسین ابن علی کے قدموں کی مٹی اٹھا کر پیغمبر کے سامنے اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، اور حسین ابن علی نے کہا تھا انا حبیب جدی رسول اللہ وانت حبیبی، کہ میں اپنے نانا کا حبیب اور حبیب ابن مسلم تو میرا حبیب ہے۔ عزیزوں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ اور باقی لوگوں کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ ایک اور شہید ہے جس نے سارے کربلا والوں کو گھیر کر کربلا میں لایا، جس کا نام حر ابن یزید ریاحی ہے۔ آج تک دشمن تھا لیکن آج توبہ کر کے التائبون العابدون الحامدون کی فہرست میں آ گیا۔ اب خداوند ذوالجلال نے سورۃ توبہ میں کہا نا کہ یہ جنت کے مالک جو بننے جا رہے ہیں ان میں توبہ کرنے والے ہیں، اور توبہ کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ حر سے بہتر۔ حر ابن یزید ریاحی کے بارے میں لکھا کہ اس کا ایک بیٹا ہے بکیر ابن حر، اس نے جب دیکھا کہ صبح عاشور طلوع ہونے سے پہلے وہ کہتے ہیں میں رات کو قیام حسینی کے پاس سے جب گزرا تو واپس آیا تو حر نے بلایا
میرے غریبوں کو گھیر کے نہ لاؤ تو میرے کعبے کا بابا میں قیام حسینی کے پاس سے گزرا، خیموں سے بچوں کی آواز آ رہی، کوئی کہتا ہے ماموں پانی، کوئی کہتا ہے چچا پانی، کوئی کہتا ہے اماں پانی، میں نے کہتا تھا ایسا نہ کرو، اور اتنا رویا کہ رو کر زمین پہ گر پڑا اور کہنے لگا مکیر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب احسان کرو میرے ہاتھ پیچھے باندھو، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو، مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ سہارا کے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکوں، اور مجھے لے کے چلو عزیزوں، ان کو لے کے چلتے قیام حسینی کی طرف، آئے قریب اتنے قریب سے کہا اکبر میرا مہمان آیا، اللہ اکبر عباس میرا مہمان آیا، حسین ابن علی کمر پہ ہاتھ رکھ کے خود کھڑے ہو گئے، جب ہور آیا نا ہور نے اپنے آپ کو گرا دیا حسین کے قدموں پر، ارے حسین نے کہا ہم تو حرم پہ دنیا والا کرا، اے اور تو آزاد ہے، اور کتنا لکی ہے، تیری آنکھوں سے پٹی بھی حسین نے کھولی، تیرے ہاتھ بھی حسین نے کھولے، ارے حسین کی توبہ قبول کرنے کے بعد حسین سے عرض کرتا ہے اے آقا میں گناہگار ہوں، توبہ کی ہے میں نے، اگر توبہ قبول ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے میں اپنی جان کو قربان کروں۔ حسین کہتے ہیں اور کھانے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، اس دن یاد ہے جب تو دشمن بن کے آیا تھا، میں نے تجھے اور تمہارے حیوانات کو بھی پانی پلایا تھا، حسین شرمندہ آج تو دوست بن گیا، حسین کے پاس اتنا بھی پانی نہیں کہ میں تجھے تعارف کر سکوں، کہتے آقا مجھے اجازت دیجیے جلدی سے، وہ کہہ آگے بڑھا، کہنے لگے بابا مجھے پہلے اجازت دیجیے، بس آخری جمعہ التماس سے دعا، ذرا دل تھام کے بیٹھنا، جناب بکیر نے جا کے جنگ کی، جب گھوڑے کی زین کو چھوڑا اور نے توڑنا شروع کر دیا اپنے بیٹے کی لاش کی طرف، حسین نے ہاتھ ڈالا ہوا میں، کہا اے ہور تو نہیں جانتا میرے نانا کی شریعت میں پورے باپ کو جوان بیٹے کی لاش ڈالنے کا حکم نہیں دیا، میں کہوں گا اے میرے آقا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب شبیہ سے اکبر گھوڑے سے گرے گا تو کون جناب اٹھائے گا، آپ بنی ہاشم کے بچوں کو بلائیں گے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے امام کی مدد کرو، حسین سے اکبر کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ رحمۃ اللہ علیہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین،